ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ جو نبی کی بیوی اور نبیوں کی ماں ہے، اگر اس کے عشق کی داستان اگر کسی سورت کی تفسیر میں آ جائے تو محتاطین علماء اس تفسیر پڑھنے سے کنواری بچیوں کو روک دیتے ہیں۔ تو وہ نچنیاں لڑکرین کے سامنے زنا کر رہی ہے، ہماری بیٹیاں اس کو دیکھ رہی ہے اور ہمارے دل میں کوئی خیال بھی نہیں گزرتا، ہمیں کوئی غیرت بھی نہیں آتی، ہم کچھ سوچتے بھی نہیں، بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ اللہ اکبر ہری ہر والوں اور گرد و جوانب سے آنے والوں آس بھی ہے۔ اللہ اکبر کتنی دردناک شہادتیں ہوئی ہے۔ امام حسین کو حالت سجدہ میں نماز کی حالت میں شہید کر دیا گیا، 6 مہینے کے ننھے علی اصغر کو بھی چھوڑا نہیں گیا، 6 مہینے کے ننھے شہزادے کو بھی شہید کر دیا گیا، شہزادہ علی اکبر 18 سال کے تھے ان کو بھی شہید کر دیا گیا، شہزادہ قاسم 19 سال کے تھے ان کو بھی شہید کر دیا گیا، غازی عباس علمدار کے دونوں بازو کاٹ دیے گئے۔ اللہ اکبر اور ایک ایک لاش پر 10 گھوڑے متعین کر دیے گئے۔ اللہ اکبر کافر کی لاش کے ساتھ بھی اتنی بے حرمتی کرنے کی اجازت نہیں ہے جتنی اللہ اکبر ان نفوس کی لاش جس کے لیے اللہ کے رسول سجدے طویل کر دیتے تھے۔ یعنی امام حسین اگر حالت نماز میں حضور کتنے سجدے طویل کر دیا کرتے تھے، اللہ اکبر جس کے لیے خطبہ چھوڑ کر منبر سے رسول اللہ زمین پر آ جایا کرتے تھے، وہ امام حسین جس کو رسول اللہ اپنے کندھوں پہ بٹھاتے تھے اور کندھوں پر بھی کس شان سے بٹھاتے تھے۔ ایک مرتبہ کہا نانا جان مجھے سواری چاہیے، مجھے سواری چاہیے، مجھے سواری چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے دونوں ہاتھ زمین پہ رکھے، دونوں گھٹنے زمین پہ رکھے، فرمایا شہزادے حسین یہ لو تمہاری سواری آ گئی۔ پتہ ہے اندازہ کریں، میں تصور کریں، اللہ اکبر ہے کوئی دنیا میں ایسا اللہ اللہ ایسا پیارا؟ لوگ حضور کی نالین کے بارے میں کہتے ہیں، استاد زمن کہتے ہیں جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں، نالین مل جائے تو آدمی کہے میں سب سے بڑا بادشاہ ہوں۔ لیکن حسین اس بادشاہ کا نام ہے، حسین اس شاہ کا نام ہے، حسین اس تاجدار کا نام ہے، حسین اس راکب دوش پیغمبر کا نام ہے۔ کہتے نانا سواری، پیار اتنا ہے، محبت اتنی ہے، دونوں ہاتھ زمین پر، دونوں گھٹنے زمین پہ، لے لو شہزادے سواری آ گئی۔ حسین میرے آقا کی پشت پہ بیٹھ گئے۔ نانا سے نانا آپ کی سواری کی تو لگام بھی ہے، میری سواری کی لگام کہاں ہے؟ حضور نے دونوں زلفیں پکڑا کے کہا حسین یہ تمہاری سواری کی لاش اقدس کے ساتھ یہ سلوک کی ہے۔ اللہ اکبر بلکہ یوں کہہ لے کہ یہ یونیک ہے، سب سے ہٹ کر ہے، زینب سب سے ہٹ کر، سب سے علیحدہ۔ اللہ اکبر تو سیدہ زینب پاک کا یہ حال ہے۔ سیدہ زینب نے کیا کہا ہے؟ اے نبی کے گھر کی عورتوں، اے نبی کے گھر کی شہزادیوں، تمہارے دوپٹے چھین لیے گئے ہیں، تمہارے پاس دوپٹے نہیں۔ کوفہ شہر والے تمہارا تماشا، ابھی بھی پردہ کرو، چہرہ چھپا لو، اپنے بالوں کو کے ذریعے سے اپنے چہرے پہ پردہ ڈال کر کے چھپا لو اپنا چہرہ۔ اللہ اکبر اسی حالت کے اندر جب یہ قافلہ کوفہ پہنچا تو کوفہ کی عورتوں نے کہا جا رہا ہے تو 6 دن 7 دن کی بھوکی پیاسی 7 سال کی سکینہ شہزادی اس روٹی کو دیکھ کر منہ میں نہیں ڈال رہی ہے اس بھوک کی وجہ سے، اس بھوک کی شدت کی وجہ سے روٹی اٹھا کر کے منہ میں نہیں ڈال رہی ہے، بلکہ جب صدقہ کہہ کر کے روٹی ہاتھ کی طرف بڑھائی گئی تو سیدہ زینب کے کان میں پوچھتے پھوپھی امی ہم تو آل رسول ہیں نا، ہم پر تو صدقہ حرام ہے نا، نانا جان نے ہم پر صدقہ حرام کیا ہے نا، تو کیا 6-7 دن کی بھوک کے بعد نانا کا حرام کیا وہ صدقہ ہم پہ حلال ہو گیا؟ اب ہم صدقہ کھا سکتے ہیں؟ نانا نے تو صدقہ ہم پہ حرام کیا، کیا ہم صدقہ کھا سکتے ہیں؟ سیدہ زینب کو غصہ آ گیا، جلال آ گیا، کہو کوفہ کی عورتوں صدقہ کسی اور کو دینا، ہم آل رسول ہیں، آل نبی ہیں، ہمارے لیے صدقہ حلال نہیں ہے، ہم تمہارا صدقہ قبول نہیں کرتے۔ اور فرمایا سکینہ روٹی کے بغیر جان تو جا سکتی ہے لیکن خون نبوت کی آبرو کا سودا نہیں کیا جا سکتا۔ میری بیٹی
हम सदका खाने वाले लोग नहीं हैं, सदका हम पे हलाल नहीं है। ये हुसैनियत है, ये तरबियत है इमाम हुसैन की। अब आपसे पूछता हूं, तवज्जो करना, यही आपको पहुंचाना चाहता था। मेरे इमाम हुसैन की मोहब्बतों में गुम इमाम अली मकाम में जानता हूं। मैं आपसे छोटा आशिक हुसैन हूं, आप लोग मुझसे बड़े आशिक हुसैन हैं। मैं तो बहुत एक कतरा भी नहीं हूं, बल्कि मैं तो ये दुआ करता हूं, खुदा मुझे पंजतन की वो मारिफत अता करे जिसका कुदरत ने मुतालबा किया है। खुदा उस मारिफत का सदका अता करे जिस दिन लोगों को हुसैनियत की मारिफत मिल जाए, दुनिया से जराइम खत्म हो जाए, दुनिया से जराइम का खात्मा हो जाए। मैं अपने आप को बहुत छोटा हुसैनी समझता हूं, बहुत कमतर दर्जे का हुसैनी समझता हूं। ऐ मेरी कौम के जवानों, मैं जानता हूं आपके दिलो दिमाग में मुझसे ज्यादा जज्बात है, लेकिन ये मोहब्बत कहीं खो गई है। इस गुमशुदा मोहब्बत को आवाज दीजिए। हुसैनियत क्या है? 6-7 दिन की भूख और प्यास के बाद भी 7 साल की शहजादी सकीना, जिनकी तरबियत इमाम हुसैन ने की थी, वो सदके की रोटी खाने के लिए तैयार नहीं है। 6-7 दिन की भूख के बाद, हाथों की रस्सियों के बाद, पैरों की बेड़ियों के बाद तुम कैसे हुसैनी हो? अल्लाह अकबर। सदका सिर्फ आले नबी पर हराम है, लेकिन रोटी दूसरों पर तो हलाल है ना। सदके की रोटी आले नबी पे हराम है, दूसरों पर तो हलाल है ना। सदके की खजूरे आले नबी पे हराम है, मगर वो पाक है, तैयब है, ताहिर है, दूसरों के लिए तो हलाल है ना। अब आपसे पूछता हूं, कैसे हुसैनी हो हरिहर वालों कि आले नबी तो सदके जो रसूलुल्लाह ने हराम किया है, वो सदका 6-7 दिन की भूख के बाद भी हलक में डालने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ए हुसैनियों, तुम्हारी गैरत कहां चली जाती है जब तुम सूद खाते हो? सूद तो सूअर की तरह हराम है, सूद तो खिंजीर की तरह हराम है, शराब तो सूअर की तरह हराम है, शराब तो खिंजीर की तरह हराम है, शराब नशा तो सूअर की तरह हराम है, नशा तो शराब की तरह, नशा तो जो वो सूअर की तरह हराम है। आपसे पूछना चाहता हूं, वो पाकीज़ा और तैयब रोटियां जो दूसरों के लिए हलाल है सदके की, आले नबी पर हराम है वो सदका। उन्होंने 6-7 दिन की भूख के बाद भी हाथ नहीं लगाया, और तुम सूद खा रहे हो जो सूअर की तरह हराम, खिंजीर की तरह हराम। तुम नशा कर रहे हो जो सूअर और पेशाब की तरह हराम है। तुम नशा की गोलियां खा रहे हो जो पेशाब और अल्लाह अकबर सूअर के खून की तरह हराम है। कहां जाती हुसैनियत? यजीद नशा करता था, हुसैन पाक के यहाँ नशे का तस्वुर नहीं था। इसका मतलब यह है, अगर नशा प्रमोट हो रहा है, अगर जुआ प्रमोट हो रहा है, सूद के धंधे कर रहे हो, बेपर्दगी आम हो रही है, तो मतलब यह है जबान के हुसैनी हो, किरदार के यजीद की तरफ जा रहे हो, यजीदी किरदार को जिंदा कर रहे हो। सोचो इमाम अली मकाम के दिल पर क्या गुजरती होगी जब हुसैनियत का नारा लगाने वाला यजीदी किरदार को जिंदा करता होगा, यजीदी किरदार पर अमल करता होगा। मुझे हैरत है, मैं तो लोगों को कहता हूं यजीदियों के तीर इमाम हुसैन के जिस्म पे लगते थे, लेकिन ए हुसैनियों, जब हम गुनाह करते हैं, ए हुसैनियों, जब हम गुनाह करते हैं तो ये हमारे गुनाहों के वो तीर हैं जो हुसैन पाक के जिस्म पर नहीं, बल्कि ये इमाम हुसैन के दिल को जख्मी करते हैं। हम ही बच गए थे उन्हें जख्मी करने के लिए, हम ही बच गए थे उनके दिल को तड़पाने के लिए, हम ही बच गए थे उनके दिल को बेचैन करने के लिए। अल्लाह अकबर। आज अगर वाकई हुसैनियत जिंदा हो जाए, किसी ने कहा था इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। हुसैनी माशरे में नशे की कोई इजाजत नहीं, जिना की कोई इजाजत नहीं, जुए की कोई इजाजत नहीं, बदकारी की कोई इजाजत। बल्कि एक बात बताऊं, यजीद उस बदतरीन पापी मलऊन का नाम है। इब्ने कसीर ने लिखा है, हालांकि इब्ने कसीर इब्ने तैमिया का शागिर्द है, और इब्ने तैमिया का शागिर्द होने की वजह से इब्ने कसीर यजीद के लिए थोड़ा नरम रवैया रखता है। हम लोगों की तरह वो सख्त नहीं है यजीद के मामले में। उसके बावजूद इब्ने कसीर ने लिखा है कि यजीद उस पापी इंसान का नाम है कि जिसने हज के सफर में भी शराब नहीं छोड़ी।
جس نے سفر حج میں بھی شراب نہیں چھوڑی. آپ سے پوچھتا ہوں بتائیں اگر آج مسلمانوں کے محلے میں نشہ پرموٹ کیا جا رہا ہے, نشہ بیچا جا رہا ہے, نشہ خریدا جا رہا ہے, حسینیت کہاں ہے؟ صرف 10 دن کے حسینی نہ بنو, پوری زندگی کے حسینی بنو. اور حسینی بننے کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے جو مجھ سے اور میری اہل بیت سے محبت کرے گا, جنت کے جس درجے میں میں محمد رہوں گا اسی درجے میں اہل بیت سے محبت کرنے والے رکھے جائیں گے. کتنا بڑا صلہ ہے. فرمایا اگر کوئی عمر میں درازی چاہتا ہے, لمبی عمر چاہتا ہے, میری اہل بیت سے محبت کرے. کوئی روزی میں وسعت چاہتا ہے, میری اہل بیت سے محبت کرے. بلکہ ایک بات بتاؤں, اللہ اکبر, تیمور لنگ کا نام سنا ہو؟ تیمور لنگ جب مرا بادشاہ تھا. بادشاہ لوگ اچھے کام بھی کرتے ہیں, برے کام بھی کرتے ہیں. جب تیمور لنگ مرا, مرنے کے بعد اس کے بچپنے کے دوست نے اس کو خواب میں دیکھا. بھئی بچپنے کا دوست تو سب جانتا ہے, بیوی سب جانتی ہے, ماں باپ سب جانتے, چھوٹے بھائی بہن سب جانتے, اور دوست بچپنے کے سب جانتے. آدمی کو پہچاننا ہو تو دیکھو اس کے دوست اس کے بارے میں کیا کہہ رہے, اس کے بھائی اس کے بارے میں کیا کہہ رہے, اس کے ماں باپ اس کے بارے میں کیا کہہ رہے, اس کی بیوی اس کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے. ایسا ہی ہے نا. تیمور لنگ مر گیا, اچھا بادشاہ تھا, کچھ برے کام بھی کیے. اب اس کا ذکر. ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا. اللہ رب العزت اس کا صلہ, اس کا ثواب آپ کو ضرور عطا فرمائے گا. اور اپنے دوستوں سے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کرائیے گا تاکہ وہ لوگ بھی جو ہے دینی معلومات حاصل کر سکیں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.